وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، اسی کے عبد بننا، غلام بننا، اور پھر اللہ کے بعد فوراً ہی والدین کے حقوق کی بات ہوئی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے حق سے بڑھ کر دینا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بھلی بات کہنا، خوبصورت بات کرنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ پھر تم نے وعدہ کر کے نہ نبھایا، تم نے منہ موڑ لیا، مگر تم میں سے کچھ لوگوں نے وعدہ نبھایا اور تم اب تک پھرے ہوئے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ اپنے خون مت بہاؤ اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے مت نکالو، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ تھے۔ پھر آج تم وہی ہو کہ وعدہ کر کے مکر گئے، تم اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، تم ان پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ چڑھائی کرتے ہو، اور اگر تمہارے پاس وہ قیدی بن کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکالنا حرام کر دیا گیا ہے۔ کیا تم کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو کیا سزا ہو سکتی ہے جو بھی یہ تم میں سے کرے گا، مگر دنیا کی زندگی میں اس کو رسوائی ملے گی، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ تو وہی چیز جو اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو آرڈر کرتے ہیں، تو ان کو بھی اسی چیز کا آرڈر کیا گیا کہ رب کو ماننا ہے، اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، اور گفتگو میں نرمی ہو، بھلی بات ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت بیچ کر خرید لیا، ان سے عذاب کو ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب عطا کی، تورات عطا کی، اور ہم نے ان کے بعد کئی رسول لگاتار بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی، اور ہم نے ان کے ہاتھ مضبوط کیے روح القدس حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ کیا پھر تمہارا یہی طریقہ ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، تم نے سرکشی کی، ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا اور دوسرے کو تم نے قتل کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردوں میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی، تو کتنا کم وہ یقین کرتے ہیں، کتنا تھوڑا ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، اور اس سے پہلے کتاب کے آنے سے پہلے وہ فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے کفار کے مقابلے میں، پھر جب ان کے پاس قرآن پاک آیا تو انہوں نے پہچان کر انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ کتنا برا ہے، کتنی بری بات ہے کہ جسے اختیار کر کے انہوں نے اپنی جانوں کو خرید لیا کہ کفر کریں اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا، سرکشی کرتے ہوئے اور حسد کرتے ہوئے کہ اللہ اپنے فضل سے اتارتا ہے جس پر چاہتا ہے، اپنے بندوں میں سے قرآن پاک کتاب اتارتا ہے، نبوت عطا کرتا ہے، تو وہ پلٹے، غضب پر غضب لے کر وہ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے۔ پھر مغضوب علیہم کی کہانی سنائی جا رہی ہے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جو اللہ نے اتارا، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں، ہم ایمان لائیں گے جو ہم پر اتارا گیا یعنی تورات پہ، اور کفر کریں گے جو اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ حق ہے۔ قرآن پاک اس تعلیم کی تصدیق کرتے ہوئے آیا جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دو اگر تم صحیح ہو تو کیوں تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا اس سے پہلے، اگر واقعی تم مومن ہو؟ اور تمہارے پاس حضرت موسیٰ واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنایا اور تم ظالم تھے۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو مسلط کیا کہ لے لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ، اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے پلا دی گئی، اور جو چیز پلا دی جائے وہ رگ و پے میں سرایت کرتی ہے۔ کہہ دو کتنا برا ہے جو تمہیں تمہارا ایمان اس کا حکم دیتا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ کہہ دو اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں خالص ہے
اور لوگوں کے علاوہ اگر واقعی تم نے جنت میں جانا ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، اور ہرگز وہ اس کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور تم انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے بڑھ کر حریص ہیں زندگی پر، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی بڑھ کر یہود حریص ہیں۔ ان کا ہر فرد یہ آرزو رکھتا ہے کہ کاش اس کو 1000 سال کی زندگی مل جائے، حالانکہ وہ اس کو نہیں ہے بچانے والا اللہ کے عذاب سے، جتنی بھی لمبی زندگی ان کو دے دی جائے، اللہ کا عذاب ان کو آ کر رہے گا، مل کر رہے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ کہہ دو جو حضرت جبرائیل کا دشمن ہے، تو حضرت جبرائیل تو وہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو آپ کے قلب مبارک پہ اتارا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ خوبصورت جگہ بھی بتا دی، فرمایا کہ ما وسعنی ارضی ولا سمائی ولیکن وسعنی قلب عبد المومن، تو دل کو پیور کرنا ہے، دل کے برتن میں قرآن پاک کو رکھنا ہے، تو آپ کے قلب مبارک جس کو 4 مرتبہ دھویا گیا، اس کو نور ایمان اور حکمت سے بھرا گیا، تو اس پہ آپ کے قلب مبارک پہ قرآن پاک کو اتارا گیا۔ اللہ کے حکم سے تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کلام کی جو ان کے سامنے موجود ہے، اور کلام پاک ہدایت بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جو کوئی بھی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی آیات اتاری، اور انکار نہیں کرتے ان کا مگر وہی جو سرکش ہیں۔ کیا جب بھی انہوں نے کوئی معاہدہ کیا تو ان میں سے ایک جماعت نے اس کو دور پھینک دیا، عمل سے کاٹ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے تصدیق کرتے ہوئے اس چیز کی جو ان کے پاس موجود ہے، تو ایک جماعت اہل کتاب کی ایک جماعت نے اس کو پھینک دیا۔ تو نبذ کہتے ہیں جوتے کو پھینک دینا، تو کہا کہ اپنی زندگی سے اس کو الگ کر دیا۔ اللہ کی کتاب کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا، اگنور کر دیا، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں، اور انہوں نے پیروی کی جو شیطانوں نے پڑھا حضرت سلیمان کے دور حکومت میں، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے۔ تو جادو کی بات ہو رہی ہے، جب قرآن پاک کو چھوڑیں گے تو اس ویکیوم کو فل تو کرنا ہے کسی نہ کسی چیز سے، تو دل میں کیا آئے گا؟ شیطان کی محبت آئے گی، اور پھر شیطان کے راستے پہ چلیں گے، کفر کے راستے پہ چلیں گے۔ تو کہا سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو کو کفر سے تشبیہ دی گئی کہ انہوں نے جادو نہیں کیا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ شیاطین تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور جو اتارا گیا 2 فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت پر، کہا کہ دنیا کا جادو ہاروت اور ماروت کے جادو سے زیادہ سٹرونگ ہے، کہ وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالتا تھا، اور دنیا کا جادو اللہ اور بندے میں جدائی ڈالتا ہے۔ اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ کہ صاف طور پر آگاہ کرتے کہ ہم تو محض آزمائش ہیں، تم جادو نہ سیکھو، یعنی تم کفر نہ کرو۔ وہ سیکھتے ان سے کیا جادو سیکھتے تھے کہ جو جدائی ڈال دے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان، اور وہ کسی کو نقصان دینے والے نہیں مگر اللہ کے حکم سے۔ یہی لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور وہ سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو بھی جادو کرے گا، جو بھی اس کو حاصل کرے گا، تو اس کو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اور کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ کاش انہیں پتہ ہوتا، اگر وہ ایمان رکھتے اور اللہ سے ڈرتے تو اللہ کے ہاں بہت ہی اچھا ثواب پاتے۔ کاش کہ انہیں علم ہوتا۔ اے ایمان والو، تم راعنا مت کہو، سوچ سمجھ کے الفاظ کو استعمال کرو، بولنے سے زیادہ سنا کرو۔ اور راعنا کو انہوں نے بگاڑ دیا تھا، تو کہا کچھ الفاظ انہوں نے، مشرکین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تو راعنا کو بگاڑ کر راعینا کہہ دیتے، تو فرمایا کہ اس لفظ کو ہی ختم کر دو اور کہو انظرنا، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر، اہل کتاب کافر پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی مشرک کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر اتارا جائے، اور اللہ چن لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے، یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا کم از کم ویسی ہی لاتے ہیں۔ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلوا دیتے ہیں، تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اس سے بہتر یا اس جیسی
لے کر آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے سوال کرو جیسا کہ حضرت موسیٰ سے اس سے پہلے سوال کیے گئے؟ بکرا گائے کے بارے میں آپ کو تنگ کیا گیا، اور جو کفر کو ایمان کے ساتھ تبدیل کر دے تو وہ صحیح راہ سے بھٹک گیا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، جو صراط مانگی تھی سواء السبیل، اس سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر پلٹا دے، اور کیوں؟ یہ حسد ہے ان کے دلوں میں اس کے بعد کہ ان کے لیے حق ظاہر ہو چکا۔ معاف کرو، درگزر کرو، حتیٰ کہ اللہ اپنا فیصلہ لے کر آئے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے۔ جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گے مگر جو یہودی یا نصارہ ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ کہہ دو تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں؟ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ دوسرے کو حق سے زیادہ دینے والا یعنی احسان کرنے والا ہے تو اس کا اجر اس کو رب کے ہاں ملے گا۔ ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور وہ غمگین نہ ہوں گے۔